حداد امہ راستہ حق۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ لا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پیدا فرمایا تو ان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ان کو ایک زندگی کا ساتھی عنایت فرمایا۔ حضرت حوا علیہا صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرتے رہو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ جس نے تمہیں ایک جی سے پیدا فرمایا ہے، آدم علیہ السلام سے، وخلق منہا زوجہا، اور آدم علیہ السلام کی جنس میں سے اللہ نے ان کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس جوڑے کے ذریعے اللہ رب العزت نے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں پیدا فرمائیں۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ نکاح کا سلسلہ، توالد و تناسل کا سلسلہ، اس کی جہاں اور کئی ساری برکات ہیں، ایک خوبی اس کی یہ ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، صلہ رحمی سکھانا مقصود ہے، خون کے رشتوں کے ساتھ جڑ کے رہنے کا حکم ہے قرآن و سنت کا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جنس میں سے، ان کی جنس میں سے یعنی وہ بھی انسان تو ان کی بیوی بھی انسان، یہ پیدا فرمائے۔ وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا ایک جنس سے ہونا، مرد بھی انسان ہو اور اس کی بیوی بھی انسان ہو،
یا شوہر بھی جن ہو تو اس کی بیوی جو ہے وہ بھی جنات میں سے ہو، پھر دیگر جتنی مخلوقات ہیں، جاندار حیوانات ہیں، تو جوڑے جوڑے کو اللہ رب العزت نے جنس باہم جنس جوڑا ہے، پیدا کیا ہے۔ کیوں کہ جتنا جنس کا جنس کی طرف میلان ہوتا ہے، اس اتنا ایک جنس کا غیر جنس کی جانب میلان نہیں ہوتا۔ کشش اللہ نے رکھی ہے جنس باہم جنس میں۔ اور پھر یہاں سورہ روم کے اندر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، ایک بڑی نشانی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنسوں میں سے تمہاری بیویاں پیدا فرمائی۔ غیر جنس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ مرد انسان ہو اور کسی جننی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ شرعاً نکاح جائز نہیں ہے۔ کوئی انسان خاتون ہے اور وہ کسی جن سے شادی کرنا چاہتی ہے تو یہ تزویج جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم کی اولاد کو آپس میں منسلک فرمایا یہ میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنسوں میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا، اور اس جوڑا بنانے کی سب سے پہلی وجہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تاکہ تم اپنی بیوی کے ہاں سکون حاصل کرو، تاکہ تمہیں سکون میسر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع، ساری کی ساری دنیا نفع کا سامان ہے۔ آواز بہت ہے یار، بہت زیادہ ہے، صحیح ہے، دور رکھ لیں۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الدنیا کلھا متاع، ساری کی ساری دنیا جو ہے یہ نفع کا سامان ہے۔ آپ دیکھیں تجارت کی کئی اقسام ہیں، ان میں اللہ نے الگ الگ منفعت رکھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ انسان کے پاس اور کتنی چیزیں ہوتی ہیں، کتنی نعمتیں ہوتی ہیں۔ گھر ہے نفع کی چیز ہے، گاڑی ہے نفع کی چیز ہے، اسلحہ ہے نفع کی چیز ہے، صحت ہے انسان کی، انسان کا جسم و جان ہے، کیا کچھ ہے جو انسان کے پاس نفع کی چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن فرمایا مال ہے، دولت ہے، تجارت ہے، بڑا سا گھر ہے، بڑی سی گاڑی ہے، بنگلہ کوٹھی ہے، ریل پھیل ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں ایک طرف، فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، ساری دنیا میں سب سے قیمتی جو نفع کا سامان ہے وہ نیک بیوی ہے، نیک بیوی ہے۔ اس لیے کہ نیک بیوی شوہر کے دین کی تکمیل کا سبب بنتی ہے، نیک بیوی شوہر کے ایمان کی تکمیل کا سبب بنتی ہے، لیکن شرط لگائی مرأۃ صالحہ، نیک بیوی ہو۔ خدا نخواستہ اگر اخلاقی اعتبار سے کوئی کمزور خاتون نکاح میں آ جائے تو وہ زندگی کو جہنم بنا دیتی ہے، وہ ساری گھر کی خوشیاں برباد کر دیتی ہے۔ لیکن اگر نیک بیوی ہے، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی پسندیدہ چند چیزیں ہیں، پسندیدہ، یا تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جن کو زندگی میں اختیار فرمایا، نمبر 1 مسواک کرنا۔ مسواک تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مشترکہ سنت، اس کے جہاں دنیاوی فوائد ہیں اس کے اخروی فوائد ہیں۔ دنیا کے فائدے بہت سارے، حدیث میں آیا 70 فوائد ہیں، لیکن جو سب سے بڑا فائدہ ہے مسواک کا وہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا مسواک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ سنت۔ اس کے بعد فرمایا عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ سنت۔
ہر نبی نے خوشبو کو پسند فرمایا، ہر پیغمبر نے بدبو سے نفرت فرمائی، لیکن عطر خوشبو اس کے بھی بہت سارے آداب ہیں. یوں نہیں ہے کوئی سا عطر بھی اٹھایا اور بدن پہ لگا دیا، کوئی سی خوشبو اٹھائی اور لگا دی. بسا اوقات ایسے عطریات ہوتے ہیں، ایسی خوشبوئیں ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن جاتی ہیں. لگا کے مسجد میں آئے تو برابر بیٹھنے والے سارے جو ہے نا وہ درد سر میں مبتلا ہو گئے. تو یہ کیا ہے؟ ایسا کرنا یہ مستقل ایک ایذا کا سبب ہے جو کہ شرعاً گناہ ہے میرے بھائی. خوشبو دھیمی، ہلکی، ہر طبیعت کے موافق خوشبو ہونی چاہیے. جب آپ لگا کے مجمع میں جانا چاہتے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں تو آپ کی اپنی طبیعت، لیکن جب مجمع میں جانا چاہتے ہیں تو ایسی خوشبو نہیں کہ جو دوسروں کے لیے ایذا کا سبب بنے. اور خوشبو لگانے کے جو آداب ہیں، لباس پہ خوشبو نہیں لگائی جاتی. ہاں یہی تو ہماری شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب ہم مردے کو، میت کو غسل دیتے ہیں تو اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے. کفن پہ خوشبو لگانا مسنون نہیں ہے، اور یہ شرعی حکم نہیں ہے کہ کفن پہ اس کی خوشبو لگائی جائے، بلکہ اعضائے سجدہ پہ خوشبو لگائیں. پیشانی پہ لگا دیں، ناک پہ لگا دیں، ہتھیلیوں پہ لگا دیں، میت کے گھٹنوں پہ لگا دیں، پاؤں پہ. یہ اعضائے سجدہ ہیں، یعنی بدن پہ خوشبو لگانا مسنون ہے. ایسے ہی میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس پہ خوشبو نہیں لگایا کرتے تھے. لباس پہ خوشبو لگا کے تو ضائع کرنی ہے، یہ تو ضائع کرنی ہے. اصل جو خوشبو لگانے کا طریقہ ہے نبوی وہ بدن پہ ہے، بدن پہ ہے. کیوں؟ کہ جہاں اس کے ظاہری فوائد ہیں، اس کا ایک روحانی فائدہ ہے کہ انسان کی اپنی روح اس سے متاثر ہوتی ہے، روح کو سکون ملتا ہے. روح کو سکون ملے گا لباس پر نہیں، بدن پر لگانے سے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور اس کو بدن میں حل کر دینا چاہیے، تحلیل ہو جائے، رچ بس جائے بدن کے اندر. پھر یہ ہے کہ اس کے فوائد ہیں. تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خوشبو کو پسند فرمایا کرتے. تیسری چیز فرمایا کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غسل کو پسند فرمایا کرتے. غسل کرنا تمام انبیاء کی سنت رہی، پاکیزگی حاصل کرنا. ان میں ایک سنت تمام انبیاء کی ہے، نکاح کرنا. نکاح ماں سوائے دو پیغمبروں کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے بیٹے. ان دو پیغمبروں نے شادی نہیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوانی میں آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. یہ قرب قیامت تشریف لائیں گے تو ان کی بھی شادی ہوگی، ان کا نکاح ہوگا. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عین جوانی میں شہید کر دیا گیا، شادی کی نوبت ہی نہ. نکاح کرنا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند فرمایا. اور ایک روایت میں ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. خوشبو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نیک بیوی میری آنکھوں کی ٹھنڈک. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو کتنا لازم قرار دیا ہے. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں کنوارا رہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے. رہبانیت، کنوارگی، کہ بس ہلکا پھلکا رہوں، کنوارا رہوں، مجھے اجازت دی جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا کنوارا پن، میری امت کی رہبانیت صرف دو چیزوں میں ہے، روزہ اور قیام. روزہ اور قیام. میری امت کا کنوارا پن روزے میں ہے. مطلب کیا ہے؟ روزے کی حالت میں بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. اور قیام یعنی نماز کی حالت ہے، جب نماز میں آئیں تو پھر ہر چیز سے بے خبر ہو جائیں، پھر اللہ سے تعلق جڑ جائے نماز میں. اس کے علاوہ ایک صحابی کہتا ہے، حضرت صناف رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے صناف، آپ دولت مند ہیں؟ جی اللہ کے پیغمبر میرے پاس بڑی دولت ہے. فرمایا شادی کی ہے؟ نہیں اللہ کے حبیب. فرمایا بھائی پھر تم تو رہ گئے، اگر تم عیسائی ہوتے تو آج عیسائیوں کے تم پیشوا ہوتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو احساس دلایا کہ اسلام بھی قبول کر چکے ہو اور اسلام کے بڑے رکن نکاح کو تم نے چھوڑ رکھا ہے.
اگر تم عیسائی ہوتے تو تم عیسائیوں کے مذہبی کیونکہ عیسائیوں کے ہاں یہ ہے کہ ان کے جو راہب ہیں وہ نکاح نہیں کرتے، ساری عمر زنا کرتے گزر جائے گی لیکن نکاح نہیں کریں گے، ظالم، مذہب کے لیے وقف ہیں، آزاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 صحابہ تشریف لائے، ازواج مطہرات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عائلی زندگی کے متعلق کچھ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو باہر کے اعمال ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں، گھر کے اعمال کیا ہیں آپ علیہ السلام کے۔ تو ازواج مطہرات نے پردے میں سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں طویل قیام بھی فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کبھی کبھار نفلی روزے بھی رکھ لیا کرتے ہیں۔ تو ایک نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سب گناہ ہی معاف، یعنی آپ تو گناہوں سے پاکیزہ ہیں، جب وہ اتنی محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، تو ہم کہاں اور وہ کہاں؟ اب میں تو بھائی ساری زندگی کبھی بھی رات کا قیام ترک نہیں کروں گا، ہمیشہ رات کو جا کے قیام کیا کروں گا، بستر کے قریب نہیں جاؤں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری زندگی کبھی نفلی روزہ ترک نہیں کروں گا، ہمیشہ نفلی روزے رکھا کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی بچوں کا جھنجٹ ہوگا، نہ عبادات متاثر ہوں گی۔ اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا بھائی کیا معاملات چل رہے ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یا رسول اللہ بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام اور صیام کی بات چلی تو ہم نے اپنے اپنے شوق کا اظہار کیا ہے۔ میں نے کہا ساری رات قیام ہوگا، بھائی نے کہا سارا دن روزہ رہے گا نفلی، اور وہ بھائی ہیں انہوں نے کہا کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا واللہ انی لا اخشاکم واللہ انی لا اتقاکم، مجھے اللہ کی قسم تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں، تم سے زیادہ بڑا میں پرہیزگار بھی ہوں، لیکن میں کبھی کبھی رات کو سو جاتا ہوں اور کبھی قیام کر لیتا ہوں، کبھی نفلی روزہ ترک کر دیتا ہوں اور کبھی رکھ لیتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میری بیویاں بھی ہیں، میری اولادیں بھی ہیں۔ فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری کسی سنت سے اعراض کرے گا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے انسان کہے کہ میں متقی بن جاؤں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سنت کو بائی پاس کر کے کبھی تقوی حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ خود ساختہ ایجادات ہیں کہ شادی نہیں کریں گے جی پاک دامن رہیں گے، شادی نہیں کرنی، ہمیں شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے، سخت تنبیہ فرمائی ہے، فرمایا یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، اگر تم سے ممکن ہو سکے تو نکاح کر لو۔ ممکن کا مطلب کیا ہے؟ اگر بیویوں کے مہر ادا کرنے کی تمہیں توفیق ہے اور طاقت ہے تو کیا کرو؟ نکاح کرو۔ شادی کا کوئی خرچہ لازم نہیں ہے، ولیمہ سنت ہے، طاقت ہے تو کیجئے، نہیں تو کوئی لازم نہیں ہے۔ باقی یہ مائیوں، یہ مہندی، یہ جتنے لٹر فٹر ہیں یہ سب فضولیات ہیں، شادی کے یہ حصے نہیں ہیں۔ شادی میں جو اہم خرچہ، لازم خرچہ ہے اسلام کی طرف سے، وہ صرف اتنا ہے کہ آپ کے پاس بیوی کو ادا کرنے کے لیے مہر کی مالیت موجود ہو، بس نکاح کر لو۔ تو یہاں سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں غیر معجل کی کہانی نہیں ہے۔ توجہ ہے بھیا؟ نہیں سمجھے بات کو؟ یہ جو نکاح ہونے لگتا ہے نا، کہتے ہیں جی بس لکھ دیں عند طلب، غیر معجل۔ کب غیر معجل بھائی؟ بوڑھے ہو جائیں گے، مر کھپ جائیں گے، ادا نہیں کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ موقع پہ اگر مہر ادا نہیں کیا گیا تو بعد کی بعد میں پھر ختم، کہانی ختم۔ اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ معجل ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے، کوئی اگر غیر معجل رکھ لیتا ہے تو یہ نہیں کہ نکاح نہیں ہوا، نکاح ہو گیا، لیکن ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں۔ اسلام نکاح کی اجازت ہی تب دیتا ہے کہ جب جیب میں کتنا پیسہ موجود ہو؟ مہر ادا کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، علی میں آپ سے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، فاطمہ کو دینے کے لیے کچھ ہے آپ کے پاس؟ فاطمہ کو دینے کے لیے کچھ ہے؟ مراد مہر ہے۔
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا وہ تیری حتمی جو زرہ تھی وہ کہاں گئی؟ زرہ جو جنگی لباس تھا آپ کو وہ کہاں گئی؟ یا رسول اللہ وہ تو ہے، جنگ لڑتا ہوں کام آتی. آپ نے فرمایا جاؤ بازار میں وہ فروخت کر آؤ اور اس سے جو پیسہ ملے لے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لے گئے تو فروخت کرنے کے لیے آوازیں لگا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. فرمایا علی بھائی خیریت، کیا حالات آ گئے کہ آپ اپنی جنگی زرہ بیچنے کو آ گئے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اے عثمان، آپ کو پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میری نسبت طے ہو چکی ہے. اللہ کے نبی نے اپنی محبوبہ بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مجھ سے نکاح کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے، تو یہ میں زرہ بیچنے آیا ہوں. حضرت عثمان نے فرمایا کہ کتنے کی بیچو گے؟ مختلف روایات ہیں، جو مجموع زوائد کی قوی روایت ہے وہ ہے کہ 480 دراہم کی، چاندی کے 480 دراہم. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 480 دراہم کی تھیلی ان کے حوالے کی، زرہ ان سے لے لی. فرمایا زرہ میری ہو گئی، دراہم تمہارے ہو گئے، سودا پکا ہو گیا؟ جی ہو گیا. فرمایا اب یہ زرہ عثمان کی جانب سے شادی کا تحفہ رکھ لو. عثمان کی جانب سے کیا رکھ لو؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں جی صحابہ کے اختلافات تھے، صحابہ کے اختلافات تھے. یہ اپنے پرائے تمام کی کتابوں میں یہ حوالہ آپ کو ملے گا. اپنے پرائے سمجھیں آپ، اپنے بیگانے ہر ایک کی کتابوں میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، حضرت عثمان کے دین کے متعلق کیا خیال ہے؟ حضرت علی نے فرمایا من تبرأ من دین عثمان فقد تبرأ من الایمان. انہوں نے کہا اور کچھ نہیں پوچھو مجھ سے، اتنی بات ہے جس کو عثمان کا دین برداشت نہیں اس میں ایمان بھی موجود نہیں، اس میں ایمان بھی موجود. معلوم ہوا کہ جس کے دل میں حضرت عثمان کی قدر نہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پیسے لے کر پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عرض کی یا رسول اللہ حضرت عثمان نے زرہ خریدی تحفے میں دے دی ہے واپس اور یہ پیسے دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دراہم کو لے کر ہاتھوں پہ الٹ پلٹ بھی رہے تھے، حضرت عثمان کو دعائیں بھی دے رہے تھے، حضرت عثمان کو دعائیں بھی دے رہے تھے. کیا کون سا موقع ہے جہاں عثمان کام نہ آئے، جہاں عثمان کی دولت کام نہ آئی، جہاں عثمان کی سخاوت کام نہ آئی؟ کون سا موقع ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کو بلاؤ اور بلال کو بلاؤ. اب یہاں ایک الگ تعلق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے آپ علیہ السلام نے کچھ پیسے کیے. فرمایا یہ پیسے لے جاؤ بازار میں چلے جاؤ، حضرت فاطمہ کے لیے جہیز خرید کر لاؤ اور بلال کو ساتھ لے جاؤ، آپ خریدتے جانا اور بلال کے سر پہ رکھتے جانا، یہ اٹھا کے لے آئیں گے. آپ خود سوچ سکتے ہیں حضرت بلال سر پہ اٹھا کے لے آئے، بھائی کتنا جہیز ہوگا؟ ہیں بھائی، حضرت بلال سر پہ اٹھا کے لا رہے ہیں، کتنے ٹرک ہوں گے جہیز کے؟ اور اگلی بات بھی سمجھیے، یہ پیسہ میرے نبی کی جیب سے نہیں جا رہا، پیسہ علی دولہ کی جیب سے جا رہا ہے. معلوم ہوا کہ جہیز کی ذمہ داری بھی کس کی ہے؟ دولہ کی ہے، دولہ کی ہے. اب نکاح کا وقت آیا، آپ نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت جابر بن عبداللہ، فلاں فلاں فلاں، ان سب کو بلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مجمعین، صحابہ کی ایک جماعت آ گئی. آپ نے فرمایا تم سب کے سب میری بیٹی فاطمہ کے نکاح کے گواہ بن جاؤ. حالانکہ کتنے گواہ کافی ہوتے ہیں جی؟ 2 گواہ کافی ہوتے ہیں نکاح میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تعلق اور اہمیت بتائی لوگوں کو. فرمایا ان سب پر میرا اتنا اعتماد ہے کہ میری لاڈلی بیٹی کے نکاح کے گواہ بننے کے لیے یہ لوگ بہتر ہیں. اعتماد ہے. حضرت علی کے نکاح کے گواہ بننے کے لیے جو لوگ چنے جا رہے ہیں، کیا حضرت علی کا اور میرے نبی کا ان پر اعتماد نہیں ہوگا بھائی؟ بولتے نہیں ہیں. کمال کا اعتماد. نکاح ہو گیا، رخصتی کا وقت آ گیا. یہ بھی اب کی مسئلہ سمجھیے. ہمارے ہاں بڑی بڑی بارات، ٹھیک ہے نا جی، ایک بڑا لشکر تیار ہوتا ہے دلہن والوں پہ حملہ آور ہونے کے لیے. سمجھ، ایک بڑا لشکر تیار کیا جاتا ہے.
اور پھر جناب وہ بارات جائے گی، آگے بیچارہ دولہا کا جو والد ہے وہ کہیں سے قرض پکڑے گا، کیا کرے گا، وہ ہال بک کرائے گا، وہ کھانے کے انتظامات کرے گا، پھر جناب علی کیا ہے، کہیں بیچارے کی جا کے ناک بچے گی، کہیں بسا اوقات نہیں بھی بچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں میرے بھائی یہ چیزیں نہیں ملتی۔ شادی کا کھانا محض ولیمہ کا کھانا ہے، اس سے نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے، اور دلہن کی جانب سے کھانے کا تو تصور ہی نہیں بارات کے لیے۔ ہاں اگر دلہن والے اپنے کچھ مہمانوں کو بلاتے ہیں اپنے ہاں، جیسے دلہن کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے مہمانوں کو بلاتے ہیں تو ان کے لیے کھانے کا انتظام بالکل کر سکتے ہیں، جائز ہے، یہ ان کے مہمان ہیں۔ لیکن یہ جو بارات کے لیے کھانا ہے، یہ صرف ناک بچانے کے لیے کھانا دیا جاتا ہے، باقی کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو باراتی میرے بھائیوں کو بھی اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بھائی ہم کسی کے لیے اتنی مشکلات کھڑی نہ کریں، پھر جہاں بیچارے بچی کے والد پر جہیز کا اتنا بڑا بوجھ رکھ دیا جاتا ہے، ہاں جی، زیور ہے، جہیز ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، پھر اس کے بعد ہم اس پہ حال کا خرچہ رکھیں، پھر اس کے بعد کھانے کا خرچہ رکھیں، وہ تو میرا خیال ہے لڑکے والوں سے کئی گنا زیادہ خرچے میں چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا آسان فرمایا، اعلنوا النکاح، نکاح اعلانیہ کیا کرو، چھپ کر نکاح نہیں ہے، چھپ کر گناہ ہوتا ہے، چھپ کر نکاح۔ فرمایا نکاح مسجد میں منعقد کیا جائے جہاں مجمع زیادہ ہوتا ہے۔ اب شادی حال میں بھی نکاح تو ہو جائے گا، لیکن وہاں کیا ہے میرے بھائی، کوئی پان گٹکا کھا رہا ہے، بے وضو تو تقریباً سارے ہی ہوتے ہیں، اللہ کرے غسل سب کا ہو، حالت پھر بے پردگی الگ سے ہوتی ہے، مرد عورتیں وہاں عجیب بے پردگی اور گناہ کا ماحول، میوزک الگ سے ہوتا ہے۔ یہاں جناب امام صاحب نکاح پڑھا رہے، ایمان سے بتائیں، اس شادی جس کی بنیاد ہی گناہ در گناہ پہ ہے، اس شادی کے بندھن میں برکت ہوگی اللہ کی جانب سے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگی۔ اور مسجد میں دیکھ لیں، نماز جمعہ ہو گئی، کوئی اور نماز ہو گئی، اس کے بعد کیا ہے، ماشاءاللہ سب لوگ باوضو ہیں، نماز پڑھ کر بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں خطبہ مسنونہ ہوا، اس کے بعد ایجاب قبول ہو گیا گواہوں کے سامنے، اور سب باوضو لوگوں نے، نمازی لوگوں نے ان کی خیر و برکت کے لیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہ کی جانب سے برکت آئے گی نہیں آئے گی؟ کتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ کے گھر میں نکاح، زندگی کا آغاز اللہ کے گھر سے کیا جائے، نئی زندگی کا آغاز۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونتن، سب سے زیادہ عظمت والا وہ نکاح ہے جس کا خرچہ کم سے کم ہے، جس میں خرچہ کم سے کم ہے، جس میں فضولیات کا خرچہ نہیں ہے، کم سے مراد ہے فضولیات کا خرچہ نہیں ہے۔ اور پھر مہر میں نے عرض کیا کہ وہ تو کیا ہے بھائی، واجب ہے۔ یہاں رک کر میرے بھائیو ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، مہر کتنا ہونا چاہیے، یہ اکثر کنفیوژن ہوتی ہے، مہر کتنا ہونا چاہیے؟ اگر مہر فاطمی جیسے ہم نے یاد کر رکھا ہے، مہر فاطمی، تو کیا نبی علیہ السلام کی بیٹی صرف فاطمہ ہے؟ بولو بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، ام کلثوم، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ، تو کیا آپ علیہ السلام کی بڑی 3 بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں؟ ان کے مہر نہیں تھے؟ ہر بیٹی کا الگ الگ مہر ہے، ہر بیٹی کا الگ الگ مہر ہے، حضرت فاطمہ کا الگ مہر ہے۔ لیکن میرے بھائیو مسئلہ یاد رکھیے گا، مہر فاطمی آج لاکھوں میں بنتا ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں بنتا ہے۔ لیکن ہر بندے پر مہر فاطمی لازم واجب نہیں ہے۔ مہر کے رکھنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے کی مالی پوزیشن کو دیکھ کر مہر مقرر کر لیا جائے۔ لڑکا اچھا کمانے والا ہے، اچھا مہر رکھیں، اگر وہ مڈل کلاس ہے تو مڈل کلاس کا مہر رکھیں، اگر کمزور ہے تو مہر بھی مناسب رکھیں۔ سمجھ آ گیا نا جی؟ یعنی اس سے معلوم کر لیا جائے کہ بھائی آپ کتنا کماتے ہیں، یوں نہیں کہ لڑکے کا والد کماتا ہے، لڑکے کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ لڑکے کی کمائی نہیں ہے۔ والد اگر استحساناً بیٹے کو دے رہا ہے تو اس کی مہربانی، ورنہ اصل کیا ہے کہ لڑکے کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو مہر ادا کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لڑکا کیا کماتا ہے، اچھا کماتا ہے تو بالکل اچھا مہر رکھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہے تو ماشاءاللہ کروڑ پتی اور 535 روپے 535 روپے مہر رکھ لیا گیا۔
ٹھیک ہے جی. مہر شرعی پھر کیا؟ مہر شرعی 32 روپے مہر شرعی. واہ بھائی واہ، یہ شریعت کا نہیں سمجھ آئی آج تک. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، عورت کا یہ حق ہے. کتنا فضولیات میں مال اڑا دیا جاتا ہے، لیکن جو واجب ہے وہاں جب بات آتی ہے تو وہاں کیا ہے جی، لے تو لال سے کام لینے لگ جاتے ہیں. کچھ کم ہونا چاہیے، کچھ معجل کر لیں، کچھ غیر معجل کر لیں. نہیں میرے بھائی، آج سے یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ ایک تو مہر میں ہم ناجائز نہیں کریں گے، دوسرا انشاءاللہ مہر معجل ہوا کریں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ انشاءاللہ بولیں. ٹھیک ہے جی، ہاں وہ انشاءاللہ بولیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ادائیگی لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مہر مقرر کر لیتا ہے اور بلا وجہ اپنی بیوی کو مہر ادا نہیں کرتا ہے اور اس کی موت واقع ہو گئی تو دن قیامت کے اس کو بدکاروں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا. بدکاروں، یہ طبرانی کی روایت ہے، معجم طبرانی کبیر کی روایت. ان گناہ، اتنے بڑے گناہگاروں اور سیاہکاروں کی صف میں کھڑا کر کے اس کا حساب لیا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ معجل کا معاملہ رکھیں، جو ہاتھ کے ہاتھ نمٹ جاتا ہے. جب غیر معجل ہو جاتا ہے تو بعد میں کوئی نہیں ادائیگیاں ہوتی، بعد میں معاملات ایسے ہی چلتے رہتے ہیں. پھر ایک بات اور بھی ہے کہ جی عورت سے معاف کرا لینا، یہ ایک الگ معاملہ ہے. عورت سے معاف، اب پہلی ملاقات ہے میاں بیوی کی، زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ایک دوسرے کو. عورت شرم و حیا کا پیکر بن کر بیٹھی ہے اور یہ اسے کہتا ہے کہ بھئی مجھے معاف کر دو. کیا کر دو بھئی؟ وہ ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے کہ یہ گن پوائنٹ پہ معاف کرانا ہے. یہ گن پوائنٹ پہ جو معافی ہوتی ہے نا، یہ نہیں چلتی. گن پوائنٹ پہ معاف نہ کرایا جائے. ایک مرتبہ ادا کر دیں، بعد میں زندگی گزرتی رہے، مہینے سال گزر جائیں، پھر بیوی اپنی مرضی سے کہے شوہر کو کہ میں نے کیا کرنا ہے یہ آپ رکھ لیں، اپنی ضروریات پوری کریں، میں نے آپ کو معاف کیا، یہ بالکل شرعاً جائز ہے. یہ خوش دلی سے ہے. نہیں تو یہ جو ابتداءً معافی کی رٹ ہے یہ نہیں. اور کہیں سے تو یہ بھی سننے میں آیا ہے، بڑی بوڑھی ہماری خواتین کی یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ بھئی جو جن خواتین کی شادی ہو رہی ہے بھئی اپنے شوہر سے مہر نہیں لینا. کیوں کہ جو خاتون اپنے شوہر سے مہر لے لیتی ہے پھر اللہ اس کے ہاتھ کا صدقہ قبول نہیں کرتے. کیوں بھئی ہم جب کسی سے اپنا حق لے رہے ہوتے ہیں تو اللہ ہمارے ہاتھ کا صدقہ قبول نہیں کرتے کیا؟ وہ بیچاری اپنا حق لے رہی ہے. تو اس لیے میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو نکاح کی ترغیب بیان فرمائی. اعلنوا النکاح، نکاح اعلانیہ کیا کرو. چھپ کے گناہ ہوتے ہیں، اعلانیہ نکاح کرو، نکاح کو عام کرو. اور آخری بات آپ علیہ السلام نے فرمایا عورت کی 4 اقسام ہوتی ہیں. تنکح المرأۃ لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا. کسی بھی عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 وجوہات کی بنا پر. یا تو اس کا مال دیکھتے ہیں، اس کے بعد پراپرٹی زیادہ ہے، مال دیکھ کر رشتہ بھیجا جاتا ہے. نمبر 2، اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، حسن و جمال والی ہے لہٰذا اس کو پسند کر لیا گیا. نمبر 3، عالی نسب اور عالی خاندان سے تعلق ہے تو اس رشتہ بھیج دیا گیا. نمبر 4، اس کی دینداری کو دیکھ کر رشتہ بھیجا جاتا ہے. عورت باحیا ہے، با شرم ہے، با پرد ہے اور ماشاءاللہ سے نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حیادار ہے تو اس کا رشتہ بھیج دیا جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو جائے، دین کو ترجیح دیا کر. یہ تنبیہ کا جملہ تھا. فرمایا دین کو ترجیح دیا کرو. کیوں؟ مشرکین مکہ قوم پرست تھے. قریش قبیلہ سے ہوگی لڑکی تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں. یہودی مال پرست تھے، مال دولت دے کر رشتے کیا کرتے. اور عیسائی حسن پرست تھے. اور فرمایا ایمان والے دین دیکھا کرتے ہیں، دین دیکھ کر رشتے بھیجا کرو. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد رکھیے میرے بھائی، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اگر کوئی شخص دین دیکھ لیتا ہے، اگر کوئی شخص دین دیکھ کر رشتہ کرتا ہے تو یاد رکھنا میرا رب اتنا مہربان ہے کہ 3 چیزیں وہ مفت میں عطا فرما دے گا انشاءاللہ. سمجھ آ گئی؟ صرف دین دیکھ کر رشتہ کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ نکاح کو فروغ دیا جائے، دوسرا نکاح سادگی سے کیا جائے، اور تیسرا دینداری کو مقدم رکھا جائے. اور اس کے علاوہ لا یعنی اور فضولیات جو خرچے ہیں ان سے بچا جائے. اور مہر کیسا دیا جائے؟ بھول چکے بھائی؟ معجل بھی ہو اور لڑکے کی مالی پوزیشن کے مطابق ہو. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی معاشرے میں نکاح کو آسان فرمائیں.
اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔